बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। कितना ही चालाक प्रॉपर्टी डीलर क्यों ना हो, उससे भी आप कामयाब डील बना सकते हैं और प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, बशर्त ये कि इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसका एक एक हर्फ आपको लाखों रुपए के नुकसान से निकाल के करोड़ों रुपए का प्रॉफिट देगा। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम प्रॉपर्टी बेचते हैं, लेकिन दरमियान में एक ऐसा शख्स होता है जिस पर हमें ट्रस्ट करना पड़ता है। कुछ अरसे के बाद हमें पता चलता है कि हमें प्लॉट इतना महँगा मिला और या फिर हमारा प्लॉट हमसे सस्ता खरीदा गया। फिर हमें पछतावा होता है। क्यों ना इन गलतियों को आज हम एक बार रिवाइज़ करें और उसके बाद इन गलतियों को ज़िंदगी में दोबारा ना करें। सबसे पहले हम जब किसी भी प्रॉपर्टी डीलर से मिलने जाते हैं, तो हमें प्रॉपर्टी डीलर का इंटरव्यू करना होता है। लेकिन हमारे साथ अक्सर ये होता है कि प्रॉपर्टी डीलर हमसे बहुत सारी, ढेर सारी बातें करता है और इन ढेर सारी बातों में नई से नई कहानी सुना के हमें मैक्सिमम बुलवाता है। हमसे पूछता है कि आपके पास पैसे कितने हैं, उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, आपके पास प्लॉट कितने हैं, कौन-कौन से एरिया में, और हम इस गुफ्तगू के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा अपने सीक्रेट्स उसे दे देते हैं। अगर हम अपने प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएँ, उसका कोई भी इश्तिहार देखकर, तो हम अगर अपने इश्तिहार का सोर्स जो है, उसे खुफ़िया रखें, अपनी मीटिंग के मकसद को खुफ़िया रखें और उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टी को भी विज़िट करें, उसकी डील को भी पसंद करें और अपने मुँह मांगे रेट्स पे उसे खरीद लें, तो मेरे ख्याल में यही हमारी कामयाबी है। और इसके लिए एक लाज़म चीज़ है, लाज़म शर्त है कि हम खामोश रहें और हमारा प्रॉपर्टी डीलर बोलता रहे। हमारे साथ अक्सर यूँ होता है कि हम जब भी प्रॉपर्टी डीलर की किसी भी चीज़ का इश्तिहार देखते हैं, तो हम फ़ौरी उसे टेलीफ़ोन करके कहते हैं कि हमने आपका फ़लाँ ऐड देखा है यूट्यूब, फ़ेसबुक, टिकटॉक पे और हम इस चीज़ को खरीदना चाहते हैं। प्रॉपर्टी डीलर हमें अपने ऑफ़िस बुलाता है और ऑफ़िस बुला के विद इन मिनट्स हमें उस चीज़ का विज़िट करवाता है। ड्यूरिंग द विज़िट आपने कभी नोट किया कि आप क्या गलती करते हैं? प्रॉपर्टी डीलर खुद ड्राइव करता है। हम प्रॉपर्टी डीलर की गाड़ी पर विज़िट करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। हमें अपनी गाड़ी पे विज़िट करना होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर आपको बड़ी खूबसूरत स्टोरी सुनाना शुरू करता है और उसके साथ ही उसकी ड्राइव की जो स्पीड होती है वो 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से होती है और तकरीबन 40 किलोमीटर दूर प्रॉपर्टी पर आपको 5 मिनटों में पहुँचा देता है। पहली मर्तबा आप उस प्रॉपर्टी पर बहुत जल्दी पहुँचते हैं, लेकिन दूसरी मर्तबा आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है, जब खुद अपनी गाड़ी पे जाते हैं। सो अगर पहली मर्तबा आपने अपनी गाड़ी पे ड्राइव किया हो, प्रॉपर्टी कभी भी ना खरीदी होती। सोर्स डिस्क्लोज़ करने की मैंने बात की है कि सोर्स अपना डिस्क्लोज़ कभी भी ना करें। असल में अगर सोर्स आप डिस्क्लोज़ करते हैं कि मैंने आपका यूट्यूब पे ऐड देखा, टिकटॉक पे देखा और फलाँ स्पेसिफ़िक चीज़ का देखा, उसकी खरीद के लिए मैं आया हूँ, तो वहाँ में ये नुकसान होता है कि हम अपनी मुँह मांगे रेट्स पर इस प्रॉपर्टी को डील नहीं कर सकते। अगर हम अपने सोर्स को पोशीदा रखेंगे और प्रॉपर्टी डीलर को कॉल करेंगे कि मेरे किसी अजीज़ ने मुझे इत्तला दी है कि फ़लाँ एरिया में आप डील करते हैं, जिस एरिया का ऐड लगा हुआ था, जिस एरिया में आप घर खरीदना चाहते हैं या प्लॉट खरीदना चाहते हैं, बताएँ कि आप उस एरिया में डील कर रहे हैं और इस एरिया में मेरा एक घर है जो मैं फ़रोख्त करना चाहता हूँ या मेरा एक प्लॉट है जो मैं फ़रोख्त करना चाहता हूँ। तो क्या ये घर, ये प्लॉट है, इस आपके ज़रिए मैं फ़रोख्त कर सकता हूँ? अब टेलीफ़ोन पे ही वो शख़्स आपको मुतमईन करके आपके घर या आपके प्लॉट की डाउन कीमत लगाना स्टार्ट कर देगा। वो ये नहीं जानता होगा कि असल में यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं रहे, बल्कि वो क्रॉस चेक कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का जिसका उसने ऐड दिया हुआ है। जब आप उस प्रॉपर्टी का क्रॉस चेक करते हैं
اور پھر پراپرٹی ڈیلر آپ کی پراپرٹی سیل کے لیے قیمت لگاتا ہے تو اس قیمت سے وہ خاصی نیچے ہوتی ہے جس قیمت پہ وہ اسی ایریا میں پلاٹ یا مکان بیچ رہا ہوتا ہے. یہ آپ کا کراس چیک ہوتا ہے، سورس کو مخفی رکھ کے، سورس کو پوشیدہ رکھ کے یہ کراس چیک کرتے ہیں. اس کے بعد تیسری جو عام چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی بھی پراپرٹی ڈیلر سے ملتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے جی ڈاکومنٹس تو آپ کو دوں گا لیکن پہلے ٹوکن بیان کروں گا. کبھی ایسا نہ کیجیے گا، پہلے ڈاکومنٹس ویریفائی کریں، اس کے بعد آپ نے ٹوکن بیانہ دینا ہے. میں نے درجنوں ایسی ڈیلز دیکھی ہیں کہ ٹوکن بیانہ دے کر جو لوگ ڈاکومنٹس لیتے ہیں وہ اس وقت تک پلج ہو چکے ہوتے ہیں، نصف پلج ہو چکے ہوتے ہیں، اپنا پیسہ پھنسا چکے ہوتے ہیں، اور اکثر ڈاکومنٹس میں خامی آتی ہے. ایسی ڈیلز کے ڈاکومنٹس میں ہمیشہ خامی ہوتی ہے جس ڈیلز کے بارے میں پراپرٹی ڈیلر یہ کہے کہ پہلے ٹوکن بیانہ کریں گے پھر آپ کو اس کے ڈاکومنٹس ملیں گے. ایسی پراپرٹی کبھی بھی نہیں اٹھائیں. پراپرٹی لینے سے پہلے ڈیلر سے آپ ضرور پراپرٹی وزٹ کر دیں، لیکن فوری طور پر کبھی بھی ڈیلر کو یہ نہیں کہنا کہ مجھے یہ پراپرٹی پسند ہے. آپ نے ڈیلر کو کہنا ہے کہ مجھے فیصلہ کرنے کے لیے کم و بیش 8 دن درکار ہیں، اور ان 8 دنوں میں اگر مجھے آپ کی پراپرٹی سمجھ آتی ہے تو میں آپ کو اس ڈیورنگ خود کال کروں گا، ورنہ میں آپ کو کال کر کے آگاہ کر دوں گا اسے آپ کسی بھی جگہ بیچ سکتے ہیں. یعنی کہ فرسٹ وزٹ میں جتنا آپ پراپرٹی میں انٹرسٹ شو کرتے ہیں اتنا ہی ڈیلر آپ کا انٹرسٹ دیکھ کے اس پراپرٹی کے ریٹ کو اوپر لے کے جاتا ہے. بنیادی طور پر جب تک آپ اس پراپرٹی کو وزٹ کرتے ہیں اس وقت تک ڈیلر کی مالک کے ساتھ ڈیل ہی نہیں ہوتی. پہلے آپ پراپرٹی کو وزٹ کرتے ہیں، پہلے آپ ڈیلر کو آفر دیتے ہیں، اس کے بعد ڈیلر جا کے مالک کو ڈیمانڈ دیتا ہے. فرض کیا آپ آفر دیتے ہیں کہ یہ میں 1.5 کروڑ کا خرید لوں گا، تو پھر ڈیلر جا کے مالک کو بتاتا ہے ٹھیک ہے جی میرے پاس گاہک تو ہے، میں خرید سکتا ہوں، لیکن یہ 1.25 کروڑ میں آپ کو دوں گا. یعنی کہ آپ کے ٹوکن بیانے کے ساتھ ڈیلر گیم کر رہا ہوتا ہے مالک سے، اور پہلے آپ سے آفر لیتا ہے اس کے بعد مالک کو ڈیمانڈ دیتا ہے، اور جو آپ کی آفر ہوتی ہے اس سے بہت نیچے جا کے پراپرٹی کو ٹائی اپ کرتا ہے. 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ، یہ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپے ٹاپ ہوتا ہے. چوتھا سب سے اہم کام یہ ہے کہ جس وقت آپ پراپرٹی ڈیل کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے پراپرٹی ڈیلر سے یہ کہیں گے کہ میں رجسٹری جس بندے کے نام ہے میں اس کے ساتھ ڈیل کروں گا. اگر پراپرٹی ڈیلر یہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ پراپرٹی تو کسی انویسٹر نے اٹھائی ہے اور یا پھر میں نے خود اٹھائی ہے اور یہ ٹوکن بیانے پہ اٹھائی ہے، تو آپ نے کسی صورت وہ پراپرٹی نہیں خریدنی. کیونکہ جو گھر ٹوکن بیانے پہ اٹھا ہوا ہے وہ گھر فرض کیا آپ کو 2.5 کروڑ روپے کا مل رہا ہے، تو ٹوکن بیانے پہ وہ گھر 2.25 کروڑ روپے پہ اٹھا ہے. اس لیے آپ یاد رکھیں کہ یہ 25 لاکھ روپے آپ ٹاپ دے رہے ہیں. ہمیشہ رجسٹری کے مالک کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنی ہے، کبھی بھی آپ نے اسٹام والے شخص کے ساتھ ڈیل نہیں کرنی جس کا ایگریمنٹ ہوا ہے ٹوکن بیانے کا. اگر آپ ٹوکن بیانے والے کے ساتھ فرسٹ وزٹ میں ڈیل کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. ٹوکن بیانے والے کو آپ نے اتنا لٹکانا ہے کہ اس کے ٹوکن بیانے کا ٹائم اینڈ ہونے پہ آئے، اور اگر اس نے بفرض محل 25 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے تو وہ اس بیچارہ اتنا لٹک جائے کہ وہ 1 لاکھ روپیہ بچے تو وہ کہے چلو یار اب تو اتنے میں، کیونکہ یہ تو سارے میرے سار پڑ رہے ہیں پیسے، تو ایگریمنٹ کے ٹائم پہ چلو میں کم سے کم لوں، ورنہ یہاں پہ آپ کو خاصا نقصان ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ آپ جس وقت فرسٹ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی بھی پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ ریٹ نہ مکیں. ہمیشہ پراپرٹی کے مالک کے ساتھ بیٹھیں اور اس مالک کے ساتھ بیٹھ کے ریٹ کریں. پراپرٹی ڈیلر کے آفس میں وزٹ کریں، جب وہ کہتا ہے کہ یہ پراپرٹی اتنے میں ڈن ہے جی، اسے کہ نہیں سر میں نہیں خرید سکتا اس پراپرٹی کو. کیوں نہیں خرید سکتے سر؟ سر بیکاز آپ پراپرٹی کے مالک نہیں ہیں، آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں، آپ کے ساتھ میں کیوں ڈن کروں؟
میں پراپرٹی وزٹ کروں گا، اس کے ساتھ میں مالک کے ساتھ بیٹھوں گا، اس کے بعد جا کے میں پراپرٹی کے ریٹ کو ڈن کروں گا۔ جو پراپرٹی وزٹ کرنے کے بعد کا آپ 8 دن کا ٹائم لیتے ہیں، اس میں آپ نے کراس مارکیٹ چیک کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ مکان ہے یا پلاٹ ہے، اس کے ارد گرد تمام پلاٹس اور مکان کے ریٹ آپ نے کراس چیک کرنے ہوتے ہیں مختلف پراپرٹی ڈیلرز کے پاس جا کے، دکانداروں کے پاس جا کے۔ سب سے پرانا یہاں کا رہائشی تلاش کرنا ہوتا ہے اور اس کی رجسٹری آپ نے لینی ہوتی ہے، اور وہ خسرہ ملانا ہوتا ہے کہ میرے پڑوسی کا جو خسرہ ہے کیا وہی میرا خسرہ ہے، پڑوسی کے جو جس خسرے کے ڈاکومنٹس ہیں سیم میرے ہیں، تب آپ نے ظاہر ہے رجسٹری کروانی ہے۔ اگر آپ کے ڈاکومنٹ سیم نہیں ہیں تو وہ تو پھر کاغذ لگے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی خامیاں کیا ہیں۔ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ پراپرٹی ڈیلر کو چھوڑ کے الگ تھلگ آپ جائیں گے اور الگ تھلگ جا کے وزٹ کریں گے اور لوگوں سے انفارمیشن لیں گے۔ ہم سب سے بڑا نقصان اس لیے اٹھاتے ہیں کہ پراپرٹی ہم خریدتے ہیں، فیصلہ پراپرٹی ڈیلر کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ نے صرف پراپرٹی ڈیلر سے پراپرٹی چننی ہے۔ ہوم ورک، کراس چیک اور انویسٹیگیشن آپ نے خود کرنی ہے۔ اس کے بعد فیصلہ بھی آپ نے خود کرنا ہے۔ فیصلہ کرنے کے بعد پراپرٹی سیل کرنے والے مالک کے ساتھ بیٹھ کے پراپرٹی کی سیل پرچیز کی ڈیل بھی آپ نے کرنی ہے، آفر بھی آپ نے دینی ہے۔ ٹوکن بیانہ رکھنے کے بعد اگر آپ یہ ساری چیزیں ڈیلر کے سر پہ چھوڑیں گے تو آپ کو ہمیشہ نقصان ہوگا، اور اگر یہ ساری چیزیں آپ خود کریں گے تو آپ کو ہمیشہ فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔